اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے اس درس کو شروع کرنے کا مقصد عوام الناس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی صحیح تشخیص قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے علاج کے مدلل طریقے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ پہلی نشست فن عملیات و تعویذات شرعیہ کیا ہے، اعمال نورانیہ کس کا نام ہے اور یہ کس کا کام ہے، کون کرنا چاہیے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ بتلانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اصول عملیات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتلانے کے لیے جن اعمال کو ترتیب دیا جاتا ہے وہ عملیات نورانیہ اور تعویذات شرعیہ ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا فرمایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور فیہ شفاء للناس وشفاء لما فی الصدور، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی تھی قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر جان لیوا بیماری میں یہ کلمات جاری تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تمہیں سکون و اطمینان کی تلاش ہے تو قرآن اور ذکر اللہ ہی سے مل سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں مل سکتی۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت میں ایک مومن کو اللہ کی قربت، اسی کی عبادت اور اسی سے استعانت کا پتہ چلتا ہے۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی مسئلے کا حل نہیں جانتے، اس پر عبور نہیں رکھتے، تو اس کے جانکار سے اس کو پوچھ لینا چاہیے، اس کے جانکار سے سوال کرنا چاہیے۔ اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب اللہ میں شک نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ کا کلام نص قطعی ہے۔ یہ دعاؤں کے ذکر و اذکار کے طریق قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ پر ہیں۔ اس کے معنی، مفہوم، تفسیر و تشریح اور اس کے ذریعے سے کیسے کیسے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، بسم اللہ ارقیک، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور اس جیسی سینکڑوں احادیث کس لیے ہیں؟ کیا ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے یا دین میں داخل نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن و حدیث میں داخل نہیں ہے؟ میرے عزیزو، دنیا کا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے تحت ایک ڈاکٹر کا کام دوا دینا ہے، بلڈنگ بنانا نہیں ہے، تاجر کا کام تجارت کرنا ہے، پڑھانا نہیں ہے، مزدور کا کام مزدوری کرنا ہے، مبلغ کا کام تبلیغ کرنا ہے، مجاہد کا کام جہاد کرنا ہے، مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے، مدرس کا کام پڑھانا ہے، لغویات میں پڑھنا نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر شخص جائز سبب اختیار کر سکتا ہے، دین کے منافی نہیں ہے، نہ بدعت ہے، نہ ناجائز ہے، نہ فتوے کے خلاف ہے اور نہ تقوی کے خلاف ہے، نہ حرام۔ ذرا غور کیجئے، ایک مفسر، ایک عالم محافظ قرآن و حدیث کا علم دے گا، اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالے گا، یا کوئی اور؟ آپ کہیں گے کہ علماء کی ذمہ داری، جو اس فن کو جانتے ہیں، قرآن و حدیث پر جن کی صحیح نظر ہو، شرعی حدود، صحیح طریقہ، جو بدعات سے، کفر و شرک سے اور خرافات سے پاک ہو، وہی اس کا علم دے سکتے ہیں۔ عوام الناس کو کفر و شرک، بدعات و سیئات، حلال و حرام، جائز و ناجائز بتلا کر دنیا و آخرت کے مسائل کا حل قرآن و حدیث سے نکال کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا، انہیں ضلالت و گمراہی کی اندھیری وادیوں سے نکال کر اسلامی حدود کی صحیح روشنی سے منور کرنا، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دینا، یہ وارثان انبیاء کا کام ہے جو قرآن مجید کو جانتے ہیں، یا ان جاہل مطلقوں کا کام ہے جو نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں؟ آپ خود بتائیے، کیا بندر کے ہاتھ روٹی دے دی جائے تو انصاف ہوگا؟ کیا شریعت محمدیہ لوگوں کو دنیاوی مسائل کا حل بتائے بغیر ہی صرف دینی امور بتلا کر تکمیل پا گئی ہے؟ کیا اسی لیے قرآن نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا نہیں فرمایا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یوں سمجھ لو گویا کہ قرآن، اس میں دنیاوی اور اخروی تمام امور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کی نظر وہاں تک نہ پہنچ پائی۔ اگر دین کا ہر پہلو روز روشن کی طرح آیا ہے تو پھر آپ کی نظر بیان کردہ پہلو کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ یا پھر یہ کہہ دو کہ یہ کام ہمارا نہیں، یہ تو کام ان جاہلوں کا ہے جو حرص و ہوس کے پجاری ہیں، جن کے آگے دین و ایمان کی کوئی حقیقت نہیں، کہ یہ کام ان کا ہے جو نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، نہ ہی اس کے ترجمے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یا یہ کہہ دو کہ یہ کام تفسیر و تشریح حلال و حرام نہ جاننے والوں کا ہے، وہی قرآنی آیات اور احادیث کا علم دے سکتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہماری ماؤں کو، بہنوں کو ان کی اولادوں کی مسلسل بیماریاں ستائیں، بچے رات بھر ستا کر جان کھا جائے، ڈاکٹر کہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اولاد بدتمیز ہو جائے، شوہر حد سے زیادہ ظالم ہو جائے، سسرال والے نفرت کی بنیاد پر ہماری بہنوں پر پیٹرول چھڑک دیں اور انہیں آگ لگا دیں، جھلسنے تک کوئی پرسان حال نہ ہو، یا ہماری بہنوں کی شادیاں صبر آزما ہو جائے اور ان کی والدین کی آنکھوں میں خون کے آنسو آ جائیں، جادو اور حسد کی وجہ سے نظر سے ان کی کوکھ باندھ دی جائے، جادو حسد کی وجہ سے بے اولاد ہو جائیں یا نامردی کا شکار ہو جائیں، اور رشتہ دار تانے مار مار کر ہماری بہنوں کو مجنون کر دے، ہمارے نوجوان بھائیوں کے جسموں میں شیاطین حلول کر جائیں یا وہ مسکرات کے عادی ہو جائیں، یا ہماری بہنیں، ہماری مائیں سرکش جنات کی وجہ سے لوگوں کے سامنے تماشا بن کر رہ جائیں، ہمارے نوجوان لاکھوں روپیہ ڈال کر عمر کا ایک طویل حصہ مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں، پھر نوکریوں کی تلاش میں در در کے ٹھوکریں کھائیں، نوکری نہ ملی، کامیابی نہ ملی تو خودکشی جیسا قدم اٹھا لیں، اور بچے اپنے بیمار ماں باپ کو ایک دواخانہ، پھر ایک دواخانے سے دوسرا دواخانہ، پھر دوسرے دواخانے سے تیسرا دواخانہ، اس طریقے سے لیے پھرتے رہیں، ڈاکٹر بیجا ٹیسٹ کرواتے رہیں، بے ضرورت آپریشن کیا جائے، جیسے آج کل تو ہماری ہر حاملہ بہن کا حال ہو رہا ہے۔ آپ ہی بتائیے، پہلے ایسے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے کیا؟ پہلے بھی آج کی طرح آپریشن ہوا کرتے تھے کیا؟ شریعت ان دکھیاروں کا حل بتائے بغیر ہی ختم ہو گئی؟ اگر دین کے اندر ان تمام مسائل کا حل ہے تو پھر میرا سوال ہے، کیا یہ ذمہ داری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے علم صحیح جاننے والے وارثان انبیاء پر عائد نہیں ہوتی؟ اگر عائد ہوتی ہے تو پھر ہمارے رہنما قرآن و حدیث سے آشنا، معنی و مفہوم جاننے والے، سنت و بدعت، شرک و کفر کو جاننے والے، الدین یسر کہنے والے، صحیح علم و فہم رکھنے والے کیوں اس کام سے ڈرتے ہیں اور دامن بچاتے پھرتے ہیں؟ اور اگر عزت کے لیے ڈر ہے تو میں پوچھتا ہوں، کیا قرآن نے نہیں کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اس بات کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا جنات کا ڈر ہے، یا جادوگروں کا ڈر ہے؟ اگر ڈر ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن نے نہیں کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ؟ کیا آپ کو اللہ کی مرضی سے اختلاف ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ اس فیلڈ میں عورتیں زیادہ آتی ہیں، اس فیلڈ میں جھوٹ زیادہ ہوتا ہے، مکر و فریب زیادہ ہوتا ہے، کیا مدارس عربیہ للبنات میں لڑکیاں نہیں ہوتی؟ وہاں پر آپ احتیاط نہیں کر پاتے ہو؟ جو عورتیں نہ پڑھ سکی ہوں، دین کا صحیح فہم نہیں، وہ کہاں سے علم لے؟ اور کیا وہ دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے کالجز کو نہیں جاتی، اسکولوں کو نہیں جاتی ہیں؟ اپنی لڑکیوں کو آپ اسکول نہیں بھیجا کرتے؟ یا بیمار ہونے پر ڈاکٹرز کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے؟ کیا آپ کو اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، یا ان پر زیادہ اعتبار ہے جو عزتوں کے لٹیرے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دامن بچانے سے یہ دوسروں کے پاس نہیں جائیں گی، بغیر سبب اپنائے بیٹھی رہیں گی؟ یہ شرعی حدود میں آپ عورت کو دین کا علم لینے سے روک کر تقوی اختیار کرنا سمجھتے ہیں؟ باوجود نصوص قطعیہ ہونے کے کیوں توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے؟ کیوں اسباب کے اختیار کو شرک کا نام دیتے ہیں؟ سائنس کے پاس، ڈاکٹر کے پاس علاج ہے، وہاں تو عورتیں جا سکتی ہیں، مرد ڈاکٹر کے آگے اپنا جسم کھول سکتی ہیں۔ صرف قرآن و سنت کا علم لینا ہو یا اس کے طرز پر علاج کرنے میں ہمارے علماء کے یہاں تقوی کے منافی ہو جاتا ہے، جی بدعت ہو جاتا ہے۔ بعض کے اقوال تو یہ بھی ہے کہ شرک ہے، حرام ہے، ڈاکٹر فیس لے تو جائز ہے، اپنی محنت کا لے رہا ہے، اور عامل پیسہ لے تو جائز نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھا کر پیسہ کماؤ تو جائز، عمل کے طریق بتلا کر، لوگوں کو اپنا وقت دے کر، ان کے مسائل سن کر، ان کے پریشانیوں کا حل قرآن و سنت سے ڈھونڈ کر، اسے سمجھا کر پیسہ لو تو نہ جائز۔ قرآن کو بیچنا ہو گیا۔ ہمارے امت کے وہ علماء جو اس طرح کہتے ہیں، اللہ ان کو صحیح فہم دے۔ اگر آپ علم صحیح نہ دے کر اپنی ذمہ داری نہ اٹھائیں، اس کے نتیجے میں جہلا دنیا کی لالچ میں چند کوڑیوں کے عوض دین اسلام میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں بدعات، کفر و شرک، خرافات، ضلالت و گمراہی پھیلا دے، شریعت کو بھی حیائی کا ننگا ناچ بنا کر رکھ دے، تو کیا اب بھی قصوروار نہیں ہیں آپ؟ ہو یہ رہا ہے کہ عوام الناس پریشان ہیں، آزمائشوں میں، اور رہبر اور رہنما کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور بعض اہل علم خائف ہیں کہ اگر ہم اس کام میں لگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور ان امور سے دور رہتے ہیں۔ پریشان لوگ کیا کریں؟ جس کو ہموم و غموم نے، آفات نے گھیر لیا ہو،
اپنے ہی سائے سے ڈر لگنے لگا ہو، برے وساوس اور خواب پریشان کر دے، وحشت ہونے لگے، کہاں جائیں؟ رہبر کی تلاش میں نکلی ہوئی یہ قوم کو شعبدہ بازی دکھا کر اپنا قائل اور مرید بنانے والے جھوٹے باباؤں کا پتہ کسی بے وقوف سے مل جاتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو اس پیر طریقت بتلانے والے جھوٹے حضرات کے پاس یعنی کچھ نہ جان کر عالم و مفسر اور پیر بابا بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور عالم و فقیہ، حقیقی عارف اور مفتی اور حقیقی عامل ان کو نظر نہیں آتا اور ڈھونگی عامل کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے امت کی بربادی کی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ معنی کا پتہ ہوتا ہے، نہ مطلب کا پتہ ہوتا ہے، نہ شرک جانتے ہیں، نہ گمراہی کا پتہ ہوتا ہے۔ بہت سے تو وہ چور ہیں جو علم صحیح نہ لے کر کتابوں سے چند نقوش جن کے معنی و مطلب کا کوئی علم ان کو نہیں ہوتا، جن کے معنی کا پتہ چلتا ہے نہ مطلب کا پتہ چلتا ہے، نہ اس سے واقفیت رکھتے ہیں، نہ مطلب کا علم ہوتا ہے، نہ ہی اصول جانتے ہیں، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تعویذات کیا شرعیہ تعویذات میں داخل ہیں، شرعی تعویذات میں داخل ہیں، کیا اس کو تمیمہ کہتے ہیں، یہ طولہ ہے، رقیہ ہے، دم ہے، جھاڑ پھونک ہے، آخر کیا چیز ہے؟ جھاڑ پھونک آخر بلا کیا ہے؟ اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، فقہی مسئلہ کیا ہے، ائمہ اربعہ کا کیا اقوال ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں جانتے۔ حالانکہ اس علم کے ایسے کتنے ہی سوال ہیں جو وہ نہیں جانتے، اور بعض تو مزارات پر ہی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، وہاں سجدے بھی کروا رہے ہیں، شرکیہ تمائم بھی دیے جاتے ہیں، الہ غیر سے امداد بھی طلب کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، اور خود بھی انہی سے عمل کی کامیابی کی بھیک مانگتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ وسیلہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اہل قبور سے مانگنا وسیلہ ہو گیا، صحیح وسیلہ ہو گیا۔ اور بہت سے لوگ تو بھنگیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مہتروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کا کلم کھلا توہین کرتے ہیں، اور نمرود بن کر خدائی دعوے بھی کرتے ہیں، اور بعض مادرزاد ننگے جادوگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں، گانجا بھی پیتے ہیں، افیم بھی چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بخدا میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ایسی جگہوں پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنی مجبوری کا رونا لے کر ان ہوس پرستوں کے سامنے عفت و عصمت کی چادر تار تار کرتے ہوئے بھیک مانگتی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک ماں کا حال نہیں ہے، یہ ایک بہن کا حال نہیں ہے۔ ہر روز سینکڑوں مرد ایسے ہوتے ہیں، سینکڑوں عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ دعوے بازی سے کام لیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جادو کا علاج صرف جادو سے ہی ہو سکتا ہے، جبکہ صاف ظاہر ہے کہ گندے پیالے کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کیا قرآن نہیں کہتا جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا تو باطل مٹ سکتا ہے، اچھائی آئے گی تو برائی مٹ سکتی ہے۔ پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا شان نزول کیا ہے؟ کیا یہ اس جادوگر کو پتہ ہوگا؟ اب ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ عمل کے نام پر کفریہ اور شرکیہ منتر ان سے پڑھواتا ہے، اور یہ ان کی باتوں میں آ کر اس کو سچا جان کر اس شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اس کا دیا ہوا منتر پڑھنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ جادوگر عمل کے نام پر پوجا بھی کروا دیتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار کا مصداق بن جاتے ہیں۔ تب بھی ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب بھی وہ مسلمان ہیں، اور ہماری ماؤں، ہماری بہنوں اور ایسے بھائیوں کی آنکھوں پر مجبوری، پریشانی، لاچاری کی پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں۔ شیطان خوش ہو کر اگر کبھی مدد بھی کر دے تو پھر بس وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل بس اسی کے اندر موجود ہے، یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ اس کے بعد کتنا بھی انہیں سمجھایا جائے وہ یہی کہتے ہیں تو ہم کو فلاں سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں درگاہ سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں بابا سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں دربار سے فائدہ پہنچا ہے، فلاں مزار سے فائدہ پہنچا ہے، جبکہ حقیقت سے سب آشنا ہے کہ نافع اور ضار ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہ دوسرے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور تیسرے کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساری امت کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے تمثیلاً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، ورنہ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جو مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، اور ہمارے پاس قرآن ہوتے ہوئے، حدیث کا علم ہوتے ہوئے، فقہ کا علم ہوتے ہوئے، اور ان میں مذکورہ تمام مسائل کا حل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے مسلمان بھائی کا اپنے ایمان کا غرض ہونا، اپنی مسلمان بہنوں کا بے آبرو ہونا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ان ضرورت مندوں کے لیے کسی اچھے یا سچے اور فن عملیات میں ماہر تربیت یافتہ معالج کی ضرورت نہیں ہے؟ تمام اہل علم اس سے دور رہیں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا ایمان اور عقیدے کی خرابی، عزت و ناموس کی بربادی۔ جاہل عامر اور کافر جوگی کے پاس انہیں اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے؟ اب ان کے پاس جانے سے روکا جائے تو کیوں کر روکا جائے؟ کیسے انہیں روکا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے باز آئیں گے جب تک کہ ان کو کسی صحیح العقیدہ عالم یا تربیت یافتہ عامل کا پتہ نہ بتلایا جائے؟ کیا دارالاسباب میں صحیح سبب کا اپنانا توکل کے خلاف ہے؟
کہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو ان غیروں کے حوالے کر دیا جائے؟ اگر علم نہیں ہے تو نہیں ہے کیوں نہیں کہتے؟ واقفیت نہیں ہے کیوں نہیں کہتے؟ تحقیق نہیں ہے کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہر عامل کی برائیاں کیوں بیان کی جاتی ہیں اور کہتے ہو کہ تحریف ہوتی ہیں، جبکہ علوی عملیات میں قرآن میں تحریف نہیں ہوتی، اور کلام الہی کے بعض تعویذات میں اللہ ہی سے دعا لکھی جاتی ہے اور ان آیات کا وسیلہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس کی برکت سے ہماری رہنمائی فرما یا ہمارے مسائل کا حل بتا دے، جیسے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون فصحح یا الہی کل صعب بحرمت هذه الآیہ۔ اور بعض لوگ تو اس کو قرآن کا بیچنا کہہ دیتے ہیں اور اوپر سے یہ آیت بھی پیش کر دیتے ہیں ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ ارے بھائی وہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس طریقے سے جیسے آپ کہتے ہو تو دنیا میں بکنے والے قرآن مجید کے تمام نسخے سارے کے سارے حرمت میں داخل ہو جائیں گے، تعلیم قرآن اسی میں داخل ہو جائے گی۔ میرے بھائی تعارضات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ذرا اس آیت کا شان نزول بھی تو دیکھ لیں۔ قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس اور صحابہ اکرام اور ان کے عمل سے یہ روحانی علاج و معالجہ اور اعمال کا ثبوت ہے کتاب اللہ میں، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ یعنی بخاری شریف، اور دوسری کتب احادیث اٹھا کر بغور پڑھو تو صحیح، مطالعہ تو کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بابت کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا طرز عمل رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا روایات ملتی ہیں؟ اور دیگر صحابہ سے ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تابعین، تابعین، علم حق رکھنے والے صوفیاء اور علماء اور صلحاء سے ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بھی تمہارے نزدیک متواتر نہیں؟ اور کیا یہ سب تمہارے نزدیک غلط کتابیں ہیں؟ لیکن حضرات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حلال کردہ چیز یعنی شہد کا پینا جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اس کے متعلق جب نبی کی ذات مبارکہ کو متوجہ کیا گیا ہے تو ہم کیسے کسی حلال چیز کو علی الاطلاق حرام و شرک قرار دے سکتے ہیں؟ شریعت کا مذاق بنا لیا، سمجھ میں آیا حلال ہے، نہیں سمجھ میں آیا حرام۔ کیا شریعت آپ کے گھر کی جاگیر ہے؟ میرے بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب میں صحیح سبب کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جائز سبب کو اپنانا نہ ہی توکل کے منافی ہے نہ تقویٰ کے، بلکہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بھروسے اسے کھلا چھوڑ آیا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ توکل نہیں ہے، پہلے جاؤ اور اپنے اونٹ کو باندھ کر آؤ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ سبب کا اختیار کرنا شرک نہیں، عین ایمان ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کی اجازت نہیں دی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کو توکل کے منافی فرمایا؟ کیا علاج کا حکم نہیں دیا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر عذر ان چیزوں میں پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بعض سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت کے دم اور تعویذات سے منع فرمایا گیا ہے، اور بعض میں علاج کے سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا کرنے کرانے کا نظر لگے ہوئے کے لیے غسل اور وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں میری اپنی نہیں ہیں، مستند کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن و حدیث کے تعارضات کو دور کرنے کا علم نہیں تو کیا علم غلط ہو جائے گا؟ تعلیم قرآن و حدیث اور تعلیم فقہ کی کمائی کو جس وقت کی علت کی وجہ سے حلال اور جائز قرار دیا جاتا ہے، یہ علت تو عملیات کے اندر بدرجہ عدم موجود ہے۔ پھر اس اجرت کو بعض حضرات ناجائز کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ دم پر اجرت احادیث سے ثابت ہے۔ طبیب، ڈاکٹر، حکیم فیس لیتا ہے تو بغیر کچھ کہے ادا کر دی جاتی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور حق پرست عامل مریض کی استطاعت کے بقدر معاوضہ لیتا ہے تو اس کو غلط کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سارے بدنام ہیں۔ اگر 100 میں سے ایک بھی عالم دین دوسرے علوم کی طرح جیسے علم ادب ہے، علم افتاء ہے، علم تخصص ہے، علم تفسیر ہے، اسی طریقے سے دوسرے علوم کی طرح اس علم کی گہرائی تک پہنچ کر کمال پیدا کرے اور خدمت خلق میں مصروف ہو جائے تو عوام کے عقائد بھی سلامت رہیں گے، ماں بہنوں کی عزتیں اور عفتیں محفوظ ہو جائیں گی، توہمات سے انہیں چھٹکارا بھی مل جائے گا، سفلی عملیات اور جادو وغیرہ سے باز رہیں گے۔ جب حق آئے گا تو یہ بندر اور مداریوں کا کھیل تو ایسے ہی خود بخود بند ہو جائے گا۔ آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ خود اس کام کو کیجیے۔
جو قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، جی ان کے معنی اور معارف سے واقفیت رکھتے ہیں اور دین کی سمجھ جن کے اندر ہے، یا کم از کم صحیح العقیدہ عاملین کو کرنے تو دیجیے، ورنہ نادان عوام کا ایمان رخصت ہو جائے گا، عقائد بگڑ جائیں گے۔ حلال اور حلال روپیہ و پیسہ جو لوگوں نے بڑی محنت سے کمایا ہوگا، بڑی مشقت سے کمایا ہوگا، سب کا سب ختم ہو جائے گا، عزتیں بھی تباہ و تاراج ہو جائیں گی، اور مسائل کا بھی کوئی صحیح حل نہیں نکلے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم صحیح عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں عملیات و تعویذات پر دلائل، رقیہ، تمیمہ، طولہ، تعویذات اور قدرت کے مسائل اور موجودہ دور میں ان میں پائے جانے والے تعارضات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ عملیات میں ایسے تعارضات اور اشکالات ہیں جن سے اکثر علماء، عاملین اور عوام واقف نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اگر آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اشکالات کا مدلل حل نکل آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔